حضرات حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی شیعہ سنی کے ہاں اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جنت کے جو بڑے عمر لوگ ہوں گے، بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. حضرات اہل بیت کو بھی ٹائٹلز دیے، صحابہ کرام کو بھی ٹائٹلز دیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیم ٹائٹلز ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے ہیں. اہل بیت کے لیے جو احادیث بیان کی ہیں آپ لوگوں نے سیم وہی حدیثیں اٹھا کر صرف نام چینج کیے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اہل سنت کے کتب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث، جو روایات، جو فضائل وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے نقل ہوئے ہیں، اہل سنت کی کتب میں وہی فضائل، وہی روایات جو ہیں وہ دیگر جو اہل بیت کے مخالفین ہیں ان سے منسوب ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں مثلا روایت ہے رسول اللہ کی کہ سد الابواب الا باب علی، تمام کے تمام دروازے جو مسجد مدینہ کی طرف ہیں وہ بند کر دیں، صرف مولا علی کے گھر کا دروازہ. بخاری میں دیکھیں وہ روایات ہیں نہیں الا باب ابو بکر، جناب ابو بکر کا دروازہ بند نہ کریں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کہا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو آگے سے وہ لاحق سابق اس حدیث میں بھی لگائے ہیں. یعنی بہت ساری احادیث ہیں کہ وہ ایسی ہیں، اگرچہ کچھ احادیث میں وہ لوگ نقل بھی نہ کر سکیں. ہمارے ایک دوست کے بقول کہ یہ جو حدیث ہے لأعطین الرایۃ غدا، کہ میں علم دوں گا کل ایک ایسے شخص کو کہ کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. اس حدیث کی کاپی بھی یہ لوگ نہ بنا سکے. اے کاش اس حدیث کی بھی کاپی بناتے تاکہ معلوم ہوتا کہ اہل بیت کے مخالفین نے کبھی کہیں جنگ میں اپنے جوہر دکھائے بھی ہیں یا نہیں، لیکن اس کی کاپی بھی نہ بنا سکتے، اس کو چوری بھی نہ کر سکیں. اچھا، یہ جو حدیث ہیں امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس حدیث کو بھی انہوں نے ایسے نہیں چھوڑا، اس کی بھی کاپی بنا لی. یعنی ان کے راویوں نے ماشاءاللہ اس کی بھی کاپی بنا لی، اس کو بھی گھڑ کے اپنے خلفاء کے بارے میں یہ بھی بیان کی. چلتے ہیں ہم ڈاکٹر زبیر صاحب کا کلپ سنتے ہیں، پھر میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں اور اس حدیث کی حقیقت وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنت کی بشارت کی ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہیں. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضرات حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی شیعہ سنی کے ہاں اس کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا امام حسن اور امام حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور دوسری طرف حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جو بڑے عمر لوگ ہوں گے، بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. سوال، جنت میں تو بوڑھے ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اس سوال کے جواب میں اہل سنت پھنس گئے تو انہوں نے بڑے ایک الگ تعویل نکال دی. اور وہ کیا؟ وہ تعویل بھی شاید ڈاکٹر صاحب نے اس میں بیان کی ہے. دیکھیں کہ وہ کیا تعویل ہے کہ نہیں، یہ جنت میں بوڑھوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا میں جو بوڑھے ہیں یہ ان کے سردار جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جناب ابو بکر و عمر ہیں. ان دنیا میں جو بوڑھے ہیں، سن رسیدہ افراد ہیں، یہ جب جنت جائیں گے تو ان کے سردار وہ جناب ابو بکر و عمر ہوں گے. ہاں، جنت دنیا میں جو جوان ہیں ان کے سردار حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مزید کیا کہتے ہیں. یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، دونوں روایتیں سنن ترمذی کی ہیں، صحیح روایات ہیں. اب جنت میں تو سب لوگ، اب میں دیکھتا ہوں یہ صحیح روایات ہیں یا نہیں ہے. دونوں صحیح نہیں ہے. ایک ہی صحیح روایت ہے امام حسن امام حسین کے بارے میں، جوان ہو کے جائیں گے جنت میں، تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. کس معنی میں کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے مرے، فوت ہوئے، تو ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ٹائٹلز دیے، حضرات اہل بیت کو بھی ٹائٹلز دیے، صحابہ کرام کو بھی ٹائٹلز دیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیم ٹائٹلز ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سیم ٹائٹلز نہیں دیے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے لیے جو احادیث بیان کی ہیں آپ لوگوں نے سیم وہی حدیثیں اٹھا کر صرف نام چینج کیے ہیں. نام
اپنے خلفاء کے لگائے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک رسول اللہ کے احادیث کے ساتھ آپ لوگوں نے کھیلا ہے، یعنی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے رسول کے احادیث کے ساتھ کھیلا ہے۔ اب یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے میرے بھائیوں کہ جناب ابوبکر عمر جو ہے وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، میں تقاضا کرتا ہوں ہم اپنے اہل سنت بھائیوں سے، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا دیگر افراد ہیں، دیگر جو اہل سنت علماء ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ کے ہاں جو صحیح حدیث کی تعریف ہے، صحیح حدیث کی تعریف کہ عادل ہوں راوی، تام و ضبط ہوں، متصل السند ہوں وہ روایت، اور شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، صحیح حدیث جو آپ کے ہاں جس کے شرائط بیان کی جائیں، جو تعریفیں صحیح ہیں، اس تعریف کے مطابق کوئی ایک حدیث میرے سامنے لے کے آئیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ جناب ابوبکر عمر جو ہیں وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، کوئی ایک روایت کا جو ہے وہ آپ سے میں طلب کرتا ہوں۔ الفاظ یہی ہیں جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں، سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ الفاظ، اور آپ نہیں لا پائیں گے۔ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ ترمذی میں ہے، اب دیکھیں یہ جناب ترمذی کی کتاب ہے، یہاں پہ آپ لوگ خود ہی ملاحظہ فرمائیں۔ اس روایت میں جو یہ روایت بیان کی گئی ہیں، فہذان سیدہ کہول اہل الجنہ، بلکہ میں تھوڑا سا اس کو زوم کروں، کہول اہل الجنہ، یہ دو یعنی کون؟ جناب بکر عمر، یہ کہول اہل الجنہ کی یعنی جنت کے سنرسیدہ افراد کے سردار ہیں۔ اس روایت میں ولید بن محمد ہے۔ جناب ترمذی خود کہتے ہیں ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ ایک غریب حدیث ہے۔ ولید بن محمد کون ہے؟ یضعف فی الحدیث، حدیث میں اس کی تضعیف کی جاتی ہے۔ دوسری سند میں دوسرا مشکل کیا ہے؟ یہ روایت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے انہوں نے روایت کی ہے کہ علی بن حسین امام زین العابدین نے کبھی بھی یہ روایت بیان نہیں کی ہے، یہ ان کا جو ہے وہ اماموں کے اوپر جھوٹ ہے۔ پھر ان کے ہاں کیا ہے؟ وَلَمْ يَسْمَعْ علی بن الحسین من علی بن ابی طالب، سماعت ہی امام زین العابدین کے اہل سنت کے ہاں مولا علی سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، پر یہ ایک تو ضعیف روایت ہے اور دوسرے کیا متصل بھی نہیں ہے۔ یہ ولید بن محمد کے بارے میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں متروک الحدیث، اصلا یہ متروک الحدیث ہے، ایک ضعیف راوی ہے۔ تو ایک وہ تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری اس کا بھی اب دیکھیں، دوسرے میں یہ شعبی سے روایت ہے، شعبی نے حارث سے روایت کی ہے، یہ دیکھیں حارث سے یہی روایت، ابوبکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین۔ یہ آپ دیکھیں یہ حارث جو ہے یہ متہم بالکذب ہے، یعنی یہ جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹا راوی ہے۔ حارث بن عبداللہ الاعور متہم بالکذب، ایک جھوٹا راوی ہے۔ ایک اور روایت میں عجیب ہے، اچھا ایک اور روایت میں آپ دیکھیں، یہ مسند احمد حنبل کی روایت ہے، وہاں پہ تو کچھ اور لکھا ہے، ھذان سیدہ کہول اہل الجنۃ و شبابھا، جنت کے بوڑھوں اور جوانوں دونوں کے سردار ہیں۔ اب بتا یہاں پہ کہیں کہ دنیا میں جو بوڑھے تھے اور جوان تھے، یہ جو آپ کہتے ہیں دنیا میں جو بوڑھے ہیں وہ جنت میں ان کے سردار جناب ابوبکر ہوں گے، تو بتا دیں اس حدیث کے مطابق کہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ بوڑھوں کی بھی سردار ہیں، جوانوں کی بھی سردار، پتہ نہیں جنت میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف جوان ہوتے ہیں، پھر یہ بات غلط ہے، اور یہ حدیث پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہے اس سے بھی ٹکراتی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ اب ایک اور روایت آپ دیکھیں، ایک اور سند میں آپ کو دکھا دوں، یہ مسند البزار یہ وہاں سے روایت ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کون ہے؟ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابراہیم۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ابراہیم مجہول الحال ہے، ان اصلاً اس کے حال کا پتہ ہی نہیں یہ ہے کون۔ بس میرے بھائیوں واضح ہوا یہ جو حدیث موجود ہے، یعنی یہ جو حدیث ہیں کہ جناب ابوبکر اور جناب عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ کسی بھی صحیح سند سے وارد نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی اہل سنت علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن یہ صحیح سند سے نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے سندوں کے ساتھ کوئی اور حدیث جو اہل بیت کے بارے میں ہے وہ ہوتی تو یقیناً ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کہہ دیتے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ بس میرا پھر تقاضا اپنے دوستوں سے، اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہی ہے کہ کوئی ایک صحیح سند لے کے آئیں جس میں ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار وہ جناب ابوبکر و عمر ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح سند نہ ہو پھر مان لیں یہ جو روایات ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، جو آپ لوگوں نے اتنی مشہور کی ہیں ان روایات کو، ان احادیث کو، وہ ایک ضعیف احادیث ہیں، اور ضعیف احادیث کے بنیادوں پہ ہی آپ آ کر
بات کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ترمذی کی روایت ہیں اور صحیح روایات ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا ترمذی کی روایات کہ وہ صحیح ہیں ہی نہیں، تو کہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح روایات ہیں. اور اس طرح دیگر کتابوں میں بھی جو آئے ہیں وہ بھی سارے ان سندوں سے ہیں کہ جس میں ضعیف ہیں، مجہول راوی ہیں، یا جھوٹے راوی ہیں، یا ایسے راوی ہیں کہ جو حدیث گھڑتے تھے، وہ راوی اس میں شامل ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.